سب کو ہیلو، معلومات اور تجزیاتی سروس اب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سسٹم گورو مارکیٹس۔ ہم کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے ہم ہر اشارے پر تھوڑی اور تفصیل سے غور کریں گے۔ اگر ضروری ہو تو یہ روکنا ممکن ہے۔ آپ کمپنی کے تمام پیرامیٹرز کو مزید تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم تنظیم کی موجودہ کارکردگی کو دیکھیں گے۔ اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ ٹکر AIV۔ یہ جائزہ 18 مارچ 2025 کے موجودہ ڈیٹا پر مبنی ہے۔ درجہ بندی کے مطابق گورو مارکیٹس کمپنی اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ دا پراپرٹی 175 کمپنیاں تجزیہ میں شامل ہیں، یہ بہت نمائندہ ہے۔ اس ویڈیو کے نتائج کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے دیکھیں۔ کمپنی کا نتیجہ حسب ذیل ہے، 10 میں سے 9 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط ہے 0.8 پوائنٹس۔ اگر آپ بہت وسیع پیمانے پر دیکھیں تو پوری امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مجموعی طور پر آئیے دیکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکی اسٹاک مارکیٹ کا اوسط نتیجہ 1.9 پوائنٹس ہے۔ سے -9 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ اور ذیلی زمرہ کے حصص۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ماہ سے زیادہ پروموشنز اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ 23.8% کی حرکیات ظاہر کیں۔ 12.2% کے ذیلی زمرے میں قیمت کی حرکیات کے خلاف۔ یہ واضح طور پر کچھ نہیں کہتا، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ تنظیم کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ جس کی مالیت $1.24 بلین ہے۔ ذیلی زمرہ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $899 بلین ہے۔ اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ اس کا حصہ 0.138% ہے اور یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $0.12 بلین ہے۔ $409 بلین کے ذیلی زمرہ کیپٹلائزیشن کے ساتھ اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ 0.03% حصہ کے لیے اکاؤنٹ۔ اسٹاک ایکسچینج اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کرتے ہوئے ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ ذیلی زمرہ میں جب مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگایا جائے تو 0.138% ہے۔ کتاب کی قیمت 0.03% ہے، جو کہ مارکیٹ ویلیو کے حصص سے 78% کم ہے۔ مارکیٹ میں کمپنی کے حصص اور ذیلی زمرہ کی بک ویلیو کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ کردہ تنظیم کے قرض کی ذمہ داریاں $1.201 بلین ہیں۔ بک ویلیو سے قرض ایکوئٹی کا 1008% ہے۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریوں کی سطح پر نتیجہ بہت برا -2 پوائنٹس۔ کمپنی کی مارکیٹ پرائس سے کمائی کا توازن 0 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 51.6 ہے، جو ذیلی زمرہ کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں اس کے منافع کے بدلے قیمت کا تعین بہت برا -2 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $104 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے آگے کی آمدنی معلوم نہیں ہے، جو کمپنی کے امکانات کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کی کارکردگی کا اندازہ برا -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت اور آمدنی کا تناسب 6۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 3.9 ذیلی زمرہ کی اوسط سے 4% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کا اس کی آمدنی کے ساتھ جائزہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹس۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $210 ملین تھی۔ آنے والے 12 مہینوں کے لیے پیشن گوئی شدہ آمدنی نامعلوم ہے، اور یہ کمپنی کی قیمت کے لیے انتہائی خراب ہے۔
ذیلی زمرہ کی کارکردگی کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کی کارکردگی کا اندازہ لگانا۔ برا -1 پوائنٹ، مارجن -49.9% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 7.6% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 57.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.012% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 1050% کم ہے، اور یہ کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ شاید دوبارہ تشخیص کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $21,441,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $1,924,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1014.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمایہ کا تخمینہ قابل برداشت 0 پوائنٹس، فی ملازم منافع کی رقم $1,791.4 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $37.3 ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 4707% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹس، کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی $3,597 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $488,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 637% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم آمدنی کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹس، حصص کی کمی 4.8% ہے، جس کی ذیلی زمرہ اوسط 3% ہے۔ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 46% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 51% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کا حوالہ اسی طرح دیا جاتا ہے جس طرح کمپنی کے حصص اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $8.75 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $11.49 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 31% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن سسٹم کے ذریعہ اس سیزن کے فیصلوں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی تشخیص پر مبنی اپارٹمنٹ انویسٹمنٹ اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $8.76 فی حصص کی قیمت پر فروخت کی تجارت کھولیں۔ کمپنی کا اندازہ اسیسمنٹ اپروچ اکیم کا انڈیکس استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ ٹیک پرافٹ 8.13% ہے۔ سٹاپ نقصان 9.39% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 17 اپریل 2025 کو تجارتی نتائج کی بنیاد پر آرڈر کو آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔
اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر اہم خرید ٹرانزیکشن ہے۔ اہم معاہدے کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی ایک آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں